پر بہت ہی مختصر مگر بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب عطاء الرحمن چوہان صاحب کو جو صدر ہیں تحریک نفاذ اردو پاکستان کی، ان کو اور ظہیر گیلانی صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا کہ آپ میرے ساتھی میزبان ہیں تو آپ کا اور زاویہ کا ایک مشترکہ طور پہ یہ اعزاز ہے. میں اب بہت احترام سے ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ کو، ممتاز ادیبہ، افسانہ نگار، ناول نگار، محقق، نقاد اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے سے اظہار فرمائیں. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ اتنی خوبصورت کتاب کی آپ نے تقریب رکھی اور اس میں اتنے اس طرح کے پیچیدہ حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی آپ نے محفل اپنی برقرار، جو جس طرح آپ کی روایت ہے محبوب ظفر صاحب کی، ان کی ذات کی کشش ایسی ہے کہ وہ جس کو بھی کہتے ہیں وہ کھینچا چلا آتا ہے. تو ہم نے انہیں داد دینے کا کرینہ اگر کسی نے سیکھنا ہو تو محبوب ظفر صاحب سے سیکھیں کہ وہ کس طرح دوستوں کو اور علم دوستی کو کس طرح سراہتے ہیں، کتنی عزت اور وقار سے بلاتے ہیں. تو یہ سب ہم نے تو ان سے سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے. بہت خوبصورت ابھی گفتگو رہی، لیکن اس میں کچھ پہلو جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، وہ جو مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا سا، وہ رقص آوارگی کے حوالے سے. سب سے پہلے میں نے شاعر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ شاعر کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے، وہ ادب کے حوالے سے کیا زاویہ رکھتے ہیں. تو مجھے اس میں جو سب سے اہم بات نظر آئی وہ ان کی وہ ذات کا وہی رقص ہے جس کو وہ شوق آوارگی کا نام بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کا نام رقص آوارگی رکھا، کیونکہ رقص ایک ایسی کیفیت ہے اور ایک ایسا استعارہ بھی ہے ہماری تہذیبی روایت میں بھی کہ جہاں پر ایک خاص صورتحال پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے. تو یہ ایک آوارگی کا ایسا رقص ہے جس میں وجد کے، وجدان کے، تصوف کے وہ سارے دروازے دریچے کہیں کہیں کھلتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسے صوفی کا رقص نہیں ہے جو اپنے دنیا و مافیا سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے خلوت نشینی کی کہانی بیان کرے اور ایک اور ماورائی دنیا کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کر جائے، بلکہ یہ ایک ایسے صوفی کی داستان ہمیں سناتے ہیں جو اپنے عہد سے بھی جڑا ہوا ہے، اپنے عہد کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنی عصری حیثیت کے جتنی بھی ایک تازہ کلامیہ ان کا کلام ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے جو عصری شعور ہے اس سے بھی پوری طرح واقف ہیں. ان کا سیاسی شعور دیکھیں تو ہمیں وہاں پر صرف قومی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کا بھی پورا منظرنامہ ان کی نظموں میں نظر آتا ہے، جہاں وہ برما کے مسلمانوں سے بھی مخاطب ہیں، جہاں پر وہ اپنے اے پی ایس کے بچوں کو بھی نہیں بھول رہے، وہیں پر وہ ان آستینوں کے سانپ کی طرف بھی بار بار اشارہ کرتے ہیں. اور یہ پوری کتاب میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ترکیب ہے آستین کا سانپ، جو ان کی نظموں اور غزلوں میں مجھے جا بجا نظر آئی ہے. اور وہاں وہ آستین کے سانپ منافقت پسندی کے حوالے سے بھی وہ استعارہ بنتی ہے وہ ترکیب، اور وہ ایک بڑے بیانیہ کی شکل میں بھی ایک بڑا مفہوم پیش کرتی ہے جس کو آپ قومی بیانیے میں شاید اس طرح مستقل طور پر بیان نہ کر سکیں، لیکن وہ اے پی ایس کے بچوں کا جب درد بیان کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی اشارہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی آستینوں کے سانپ پالے ہوئے ہیں. اور وہ یہ یہاں پر ایک باریک بین شاعر کی طرح سے وہ بات کہہ بھی دی اور نہیں بھی کہی. تو یہ یوں کچھ جو اخفاء ذات ہے وہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نظریہ ان کی شاعری کے ساتھ بڑے واضح ایک بیان کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اسی طرح جیسے ذکر ہوا کہ ان کا جو ابتدائی جو انہوں نے نظموں کا انتخاب ہے وہ ظاہر ہے ہمارے ہاں ہماری تہذیبی روایت کا بھی حصہ ہے، شعری روایت کا بھی حصہ ہے کہ ہم حمد و نعت سے پیش کرتے ہیں. تو لیکن یہاں پر ان کی جو نظم انہوں نے لکھی ہے اسم اعظم، اس میں وہ ایک اتنے ڈرامائی انداز کے بھی خوبصورت، ڈرامائی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک شاعری میں منظر بھی یوں ابھرتا ہے کہ جیسے کردار کچھ سوچ رہا ہے اور کردار کے ارد گرد جو واردات ہو رہی ہے وہ اس کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں. تو یہاں میں صرف تھوڑا سا وہ پیش کروں گی جہاں پر ایک بیمار کو شفا کا جو تصور ہے محبوب عالم کے ساتھ، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک آخری اشک تھا اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے، معجزہ ہو گیا. ایک آہٹ ہوئی، کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ، چاند سا جیسے کوئی تھا روشن ہوا. نام لکھا ہوا تھا وہ دیوار پر، میں نے آنکھیں ملیں، نام ظاہر ہوا. اس میں اعظم تھا وہ، نام احمد تھا وہ.
تو اب یہاں یعنی جو ایک کیفیت ہے وہ بھی پوری طرح سے عیاں ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہماری کربلا کی جس طرف ابھی اشارہ بھی ہوا کہ ان کی نظموں میں کربلا کے استعارے بھی جا بجا استعمال ہوئے ہیں, جو ہمارے ہاں کلاسیکی شاعری سے لے کر تو ہماری جدید شاعری تک, نظم ہو, غزل ہو, جدید نظم ہو, کوئی بھی, بلکہ اب تو فکشن میں بھی کربلا کے استعارے جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی جس طرح سے وہ نذرانہ عقیدت بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں, میں اس کی جسارت کروں گی, اگر کوئی غلطی مغالطہ ہو تو معاف کیجیے گا. اب جس کو وہ عطا کریں جس کو نواز دیں, اب جس کو وہ عطا کریں جس کو نواز دیں, امت رسول کی ہے ولایت حسین کی, دونوں جہاں میں سرخ رو ان کے غلام ہیں, دونوں جہاں میں سرخ رو ان کے غلام ہیں, دنیا بھی حسین کی ہے, دنیا بھی ہے حسین کی, جنت حسین کی. تو یوں یہاں پر ان کا کربلا کے ساتھ جو ایک اپنا اظہار محبت ہے, اور جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں تو اس سے حق و باطل کا وہی جو ایک شعور, ایک ادیب کا شعور, خالص شعور جو ہے جس سے جلا پاتا ہے, جس سے نمو پاتا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ سمجھے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اور باطل جیت کر بھی جو ہے وہ شکست ہوتا ہے, اور حق بظاہر دنیاوی لحاظ سے ہار کر بھی وہ جیت کی طرف جاتا ہے. تو یہی استعارے ان کے پوری آگے نظموں میں بھی, جہاں پر وہ ملکی صورتحال پر بھی نظر رکھتے ہیں اور جہاں سیاسی حوالے سے بھی کہیں تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو وہاں پر بھی ان کا حق و باطل کا جو ایک ہے بیان, وہ اس میں بڑا واضح اشارہ نظر آتا ہے. اب یہاں سے وہ آگے جب بڑھتے ہیں تو بنت کشمیر نظم کی طرف جب جاتے ہیں, تو وہاں پر میں صرف پوری نظم تو نہیں, لیکن ان کے ساتھ جو انہوں نے ماتم, نوحہ, گریا, سوا نیزے, کرب و بلا, جلتے خیمے, اب یہ ساری جتنی بھی اس میں استعارے ہیں, تراکیب ہیں, وہ سارے کے سارے کربلا کے استعارے وہ کشمیر کے تناظر میں پیش کرتے ہیں, اور وہ بالکل بین ہی اپنا مفہوم اور معنی بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نظم میں پرو کر یہ ساری کہانی کی طرف لانا, یہ ایک شاعر کا بلا شبہ ایک کمال ہے. اسی طرح ہم نے ہر شاعر کے ہاں ایک خیال ضرور یہ نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی تلاش کا سفر ہمیں نظر آتا ہے. ہر تخلیق کار کہیں نہ کہیں ہر فلسفی خدا کو تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور وہ کہیں ظاہر یا کہیں باطن میں اس سوال سے بعض اوقات الجھنے بھی لگتا ہے. لیکن یہ معمہ سید الطاف بخاری کیسے حل کرتے ہیں, یہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا آسان اور بڑا سادہ, جس میں تفہیم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو جاتی ہے اور ایک نظریاتی حوالے سے بھی ہوتی ہے. لکھتے ہیں, ستاروں سے بھی آگے ایک جہان آشنائی ہے, ستاروں سے بھی آگے ایک جہان آشنائی ہے, اسی کو ہم خدا سمجھیں بظاہر جو خدائی ہے. تو وہ خدائی کے تصور کے ساتھ خدا کو جوڑ کر خدا کو تلاش کرنے میں مجھے تو کامیاب نظر آتے ہیں. باقی ہر قاری کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس میں کس طرح سے دیکھتا ہے. رقص کے حوالے سے جیسے ابتدا میں نے اشارتاً بات کی کہ ان کے ہاں رقص صرف ایک مفہوم میں استعمال نہیں ہوا, بلکہ وہاں پر خرد کی ساری منزلوں میں بھی رقص ہے, محبت کی ساری منزلوں میں بھی رقص ہے, اور پھر ایک ایسی کیفیت کا وہ بیان کرتے ہیں جہاں پر ٹوٹ کر وہ رقص نصیب ہوتا ہے. یعنی جڑے ہوئے شخص کو شاید وہ رقص نصیب نہیں ہوتا, شاید اس رقص تک کی منزلوں کو تک پہنچنے کے لیے ٹوٹ کر بکھرنا شاید اس کی ایک اساس ہو, ایک بنیاد ہو, جس کی طرف اس طرح سے شاعر اشارہ کرتے ہیں. اپنی حالت پہ حیراں تھا خود آئینہ, اپنی حالت پہ حیراں تھا خود آئینہ, ٹوٹ کر جو گری کرچیاں رقص میں. اب وہ جو کرچیاں ٹوٹ کر رقص میں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی واضح اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعرانہ برمحل جتنے بھی الفاظ, تراکیب اور ان کا استعمال اور ان کا تاثر سب مل کر ایک پورا بیان جس طرح سے پیش کرتا ہے, وہ بلا شبہ ایک قابل رشک اور قابل داد ہے. ظاہر دوسری چیز, پھر دوسری نظم می رقصم, یہاں پر بھی ان کے نظریہ فن کو ہی میں نے جو اپنے طور پر جاننے کی کوشش کی اپنی تھوڑی بہت سمجھ کے مطابق, اس میں یہاں پر ان کا نظریہ فن اس شعر سے بھی عیاں ہے. رہوں کیوں برگ گل پہ میں مثال قطرہ شبنم, یعنی آسانی پسندی نہیں ہے. رہوں کیوں برگ گل پہ میں مثال قطرہ شبنم, میرے سر میں تو سودا ہے بنو کے خار می رقصم. تو وہ اس شعر کی میرا خیال ہے تشریح نہ کی جائے تاکہ اس کا مزہ آپ تک جو ہے اسی طرح پہنچے جس طرح سے میں پہنچانا چاہتی ہوں. یہاں پر جو ان کی نظموں میں جتنا بھی بیان مجھے نظر آیا, اس میں عصری شعور, عصری حیثیت اور یہ سارے استعارے ہیں
جس چیز کی مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی وہ شاید انتخاب کلام میں ہم بعض اوقات اپنی چیزوں کا انتخاب کرتے ہوئے ایک چیز کو منہا کر دیتے ہیں، وہ شاید اپنی ذات سے کیا گیا مکالمہ ہے۔ محبت کے وہ بیان ہیں جو ایک شاعر کے اپنے داخلی تجربات ہوتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی شاعر عشق محبت کی ذاتی واردات سے نہ گزرے یا کوئی بھی شخص نہ گزرے، لیکن یہاں پر انہوں نے شعوری طور پر جیسے ان نظموں کو کہیں رکھ دیا ہے اور باقی نظموں کو انہوں نے انتخاب اندر شامل رکھا ہے، جس میں فاختہ نظم ہے، جس میں برما کے مسلمانوں سے پاکستانی سیاستدانوں کا بیان ہے، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنی جو جتنی بھی یہ سارے مسائل ہیں ہمارے جن کے اوپر نثر نگار بھی لکھتے ہیں، فکشن نگار بھی لکھتے ہیں، لیکن شاعر بھی لکھتے ہیں، مگر شاعر اپنا آپ بھی لکھے تو زیادہ مزہ بھی آتا ہے، اور میرا خیال ہے شاعر کو اپنی ذات کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہماری ایک شاعری کی میراث ہے، ہمارا ادبی سرمایہ ہے کہ شاعر اپنے داخلی تجربات کو، محبت کے تجربات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ذاتی بیانیے کو قومی بیانیے کے ساتھ ملا کر بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو میری طرف سے تو بہت مبارکباد اور بہت شکریہ، باقی تفصیل کے ساتھ ظاہر لکھا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔